بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن رافع بن خدیج قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول متفق عليه. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروتهن ما يعرفن من الغلس متفق عليه. خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ تعجیل الصلاۃ یہ پہلے باب کو باب اول کو پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. اور یہ قربانی کا زمانہ ہے تو حکم بھی ہے کہ پہلے نماز پڑھو پھر قربانی. فصلی لربک وانحر. تو بڑی مناسبت ہے کہ ایک طرف تو ہم قربانی کی تیاری کر رہے ہیں بلکہ قربانی ہوتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے ہم اس نماز کا ذکر کر رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نماز پہلے ہوگی قربانی بعد میں. والی قربانی میں بھی نماز میں ہی جلدی ہے. جیسے قربانی بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے نا، ابھی قطرہ خون قربانی کا زمین تک نہیں پہنچا، اس سے پہلے قربانی در اجابت تک پہنچ جاتی ہے، بہت تیز قبولیت ہے. اسی طرح نماز کا حال ہے. ادھر نماز ہوئی اور ادھر رحمت کے دروازے کھلے. کیا کہنا صاحب؟ یہی ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو کچھ لوگ قربانی تو کرتے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے اس میں سبق ہے. اور کچھ بندگان قدسی ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور وقت پر پڑھتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں، ان کے لیے زیادہ خوشخبری ہے. اللہ ہر کسی کو توفیق دے کہ وہ قربانی بھی کریں اور وقت پر نماز بھی پڑھیں. پہلی حدیث جو ہے رافع ابن خدیج سے ہے، کہتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے. ایک دن وہ بھی تھا اور ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ لوگ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، صرف زیارت ہی نہیں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. اور جب حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے پوری قوم کھڑی ہوتی تھی، کوئی بچتا نہیں تھا، پوری قوم کھڑی. اور آج جب انحطاط اور پستی کا زمانہ ہے تو کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے ہیں، کچھ گھر میں پڑھ لیتے ہیں، کچھ اپنی آفس میں پڑھ لیتے ہیں، کچھ نہیں بھی پڑھتے ہیں. تو دعا کرو کہ اللہ سب کو یہ شعور دے کہ نماز پڑھیں، نماز چھوٹنے نہ پائے اور وقت پر پڑھیں. تو کہتے ہیں حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھتے تھے، تو ہم میں تو کوئی ایک واپس لوٹتا تھا نماز پڑھ کے مغرب کی. وَأَنَّهُ لَيَبْصُرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. تو وہ جب مغرب کی نماز پڑھ کے واپس لوٹتا تھا تو اپنے تیر پھینکنے کی جگہ کو دیکھتا تھا، یعنی اتنا اجالا ہوتا تھا. یہ جلدی کی بات ہے، ادھر سورج غروب ہوا ادھر مغرب کی نماز، تو جلد فوراً اندھیرا نہیں آتا، دھیرے دھیرے. کہا اس وقت اتنا اجالا ہوتا تھا کہ ہم جب تیر اندازی کرتے تھے تو اپنے تیر پھینکنے کی جگہ دیکھ لیتے تھے دور تک، اتنا اجالا. اور وہ صحرا ہے وہاں تو سب. ہم لوگوں کا دیہات چھوٹا سا دیہات، لیکن وہاں بھی اتنا اجالا ہم دیکھتے تھے کہ اگر کوئی ہاتھ سے کوئی پتھر پھینکے تو دیکھ لے گا کہ پتھر کہاں گر رہا ہے مغرب بعد. یعنی جلدی کرو مغرب کی نماز میں، دیکھنا جلدی بتائی جا رہی ہے. اور یہ امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم متفق علیہ. دوسری حدیث ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کانوا یصلون العتمہ، لوگ عتمہ پڑھتے تھے عشاء کی نماز، عشاء کی نماز کو عتمہ کہتے تھے. یصلون العتمہ فیما بین ان یغیب الشفق الی ثلث اللیل الاول. پہلی تہائی رات اور شفق غروب ہونے کے درمیان، یعنی حضور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنا چاہتے ہیں تاکہ سونے سے پہلے آخری عمل اللہ کی یاد ہو جائے، اس کے بعد کوئی کام نہیں ہونا. اللہ اللہ کرتے سو جائیں اور صبح ہوتے ہوتے اللہ اللہ کر کے اٹھ جائیں، سمجھ گئے؟ تو صبح بھی اللہ اللہ کرتے ہو گئی، شام بھی ہو گئی، اور جس نے یہ نام لیا اس کا سب کام آسان ہوا، سب کام آسان.
وہ کون سی گرہ ہے جو خدا کے نام سے نہیں کھلتی، اور وہ کون سی مشکل ہے جو خدا کے نام کی برکت سے حل نہیں ہوتی، اور کون سا وہ دعا کرنے والا ہے جو خدا سے دعا کر کے مایوس ہوا ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، کچھ بھی مانگو دے دیتا ہے وہ۔ ہاں کوئی ایسی چیز آپ مانگ رہے ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دے گی تو اس کو تھوڑا روکتا ہے وہ۔ کبھی کبھی آدمی ایسی چیز مانگنے لگتا ہے کہ اگر اس کو وہ دے دی جائے تو اس کو نقصان پہنچے گا، تو بندے کے فائدے کے لیے اس کو روک دیا جاتا ہے، لیکن دعا سب سنی جاتی ہے بابا۔ تو ایک نماز میری کہ تھوڑا دیر سے، عشاء کی نماز حضور دیر سے پڑھتے تھے سر، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آخری عمل جو ہے وہ اللہ کی یاد ہو، اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے فجر میں پہلا عمل جو ہے اللہ کی یاد ہو، اسی طرح رات آئے تو آخری عمل اللہ کی یاد ہو۔ پھر تو آپ جتنی کروٹ بدلیں اس کو یاد کرتے ہی رہیں، یہ نہیں کہ وہ گنتی کریں صرف، نہیں، جتنی بھی کروٹ بدلیں اس کو یاد کرتے رہیں۔ تو شیطان جو گرا لگا کے بیٹھا، تو میں نے دیکھا کہ اگر میں سو گیا ہوں اور کسی نے ایسے بلا وجہ جگا دیا تو درد سر ہو جاتا، اگر ایسے بلا وجہ جگا دیا جوانی میں، لیکن اگر نماز کے لیے اٹھایا کبھی درد سر نہیں ہوا۔ یہ میرا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ اس نے بڑی مہربانی کی، جب نماز کے لیے اٹھایا کبھی بھی درد سر نہیں۔ یہ تو آپ پڑھتے ہو کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، یہ تو آپ پڑھتے ہو کہ حضور پر درود پڑھنا جو ہے ایسا ہی درد کیوں نہ ہو اس کی دوا یہ ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی تعویذ نہیں پہنی اور صلی اللہ برابر پڑھ رہے ہیں تو یہ تعویذ کا کام کرے گا صلی اللہ۔ جب اس کے محبوب کا نام لو یا خود اللہ کا نام لو، درد غائب ہو ہی جاتا ہے، درد غائب ہو جاتا ہے۔ اچھا صاحب، 2 حدیثوں کی تیسری سن لیجیے۔ آج 3 حدیثیں پڑھی ہیں، یہ بہت اختصار میں تھی، یہ سب قریب المعنی ہے۔ وعنہا، اور انہی سے مروی ہے، یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالت آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی صبح، حضور صبح کی نماز پڑھتے تھے، فتنصرف النساء متلفیات بمروطہن، تو عورتیں نماز پڑھ کے واپس لوٹتی تھیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی، ما یورفنا من الغلس، تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ صبح کی نماز بھی حضور ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ قدرے اندھیرا رہتا تھا، غلس کہتے ہیں اندھیرے، قدرے اندھیرا رہتا تھا، اور حکم تھا کہ عورتوں کو پہلے گھر جانے دو، جب اطمینان ہو جائے کہ وہ سب اپنے گھر، پھر مردوں کو اٹھنے کا حکم تھا۔ اتنی احتیاط تھی، لیکن جتنی احتیاط دین نے سکھائی تھی، اس دنیا نے اس احتیاط کو لوگوں تک پہنچنے ہی نہیں دیا جو سکھائی تھی۔ اب تو سب ساتھ ساتھ رہو، بالکل، یہ کیا بات ہے؟ اگر لوگ پہلے سے ساتھ ساتھ رہتے تو شادی بیاہ کا کیا مطلب ہے؟ پھر شادی بیاہ کا کیا مطلب ہے؟ لیکن کون ان سے کہنے جائے گا؟ سب جس کو امور خانگی کے لیے بنایا تھا وہ باہر مردوں کے دوش بدوش آج ہے۔ گھر کا نظم و نسق عورتوں کے حوالے ہے اور باہر کا نظم و نسق مردوں کے حوالے ہے۔ اب خلط ملط ہو گیا ہے، دونوں مل کے کر رہے ہیں۔ کہیں کہیں تو یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ دونوں ڈیوٹی کر رہے ہیں، بچوں کی پرورش کون کر رہے ہیں؟ تو بیچاری اس کی دایا لگا دیتے ہیں پہلے، کہا دونوں سروس کر رہے ہیں، دونوں تھکے ماندے ہیں، کھانا کہا ہوٹل سے کھائیں، ہوٹل سے منگا۔ ویسے ہوٹل سے منگا کے کھانے کا ایک شوق پیدا ہو گیا کہ کم از کم ہفتے میں 1 دن تو ہوٹل کا کھائیں۔ کچھ لوگوں نے تو ہوٹل میں زندگی گزاری ہے، جس کو کسی کہنے والے نے کہا ہے کوئی اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے اسپتال جا کر۔ تو کچھ لوگوں کی تو حالت یہی ہے، ان کا کیا کہنا۔ اور میں 1 دن اگر ہوٹل میں کھا لوں تو 3 دن مجھے علاج کرنا پڑا۔ جب 1 روٹی کھاتا ہوں چھوٹی سی، اتنا سا چاول ہے، تو پھر کیا ہوٹل میں جا کے کیا کھا لوں گا میں؟ 3 دن علاج کسی کے کہیں جانا آنا نہیں۔ حضور نے الگ الگ رکھا۔ اگر وہاں عورتیں آتی تھی فجر کی نماز میں تو بہت احتیاط کے ساتھ، انہیں بہت پابندی سکھائی گئی تھی۔ ایک تو سب سے پیچھے وہ کھڑی ہوتی تھی، کبھی آگے نہیں آئی، اور حضور نے فرمایا عورتوں کی سب سے جو پیچھے والی صف ہے اس کی فضیلت زیادہ۔ دوسرے ان کو سکھایا گیا تھا کہ جس عورت کو فجر کی نماز میں حاضری دینی ہے تو وہ عطر وغیرہ نہ لگائے، پابندی رات ہی سے اہتمام کرتے تھے، عطر وغیرہ نہ لگائے۔ اسی طریقے سے جو بھی عورت آئے چادر اوڑھ کر کے آئے، نقاب کی صورت تو ابھی چل رہی ہے، پہلے چادر اوڑھ کے آتی تھی، ایسی ڈھکی ہوتی تھی تو کہ پوچھو نہیں۔ ہم نے وہ دور دیکھا جو چادر میں ڈھکی رہتی تھی، اس سے کہیں زیادہ پردہ تھا جو برقعے میں، کچھ نہیں معلوم تھا۔ بڑے گھرانوں کی عورتوں کو کوئی جلدی سے دیکھ نہیں سکا، یہ سب تھا پہلے۔ اب بے پردگی عام ہے، تو نماز میں آئے تو اتنی احتیاط، اس کے بعد بھی یہ احتیاط کہ مردوں کو حکم تھا کہ تم بیٹھے رہو، نماز ہو گئی تبھی بیٹھے رہو، یہاں تو سلام پھیر کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں نا،
کچھ لوگ اس میں بڑی برتری سمجھتے ہیں. بیٹھے رہو. جب اطمینان ہو جاتا کہ عورتیں گھر پہنچ گئی ہوں گی تب تک مرد پہچان لیتے تھے مرد کو. صبح کی نماز میں بھی آیا ہے حدیث پاک میں ہے. لیکن کسی عورت کو نہیں پہچانتی اسی لیے کہ وہ دور دور رہتی تھی. تو دور کیسے پہچان میں آئے گی؟ چادر میں لپٹی ہوتی تھی. تو میں اتنا اندھیرا نہیں رہتا تھا کہ پہچان میں نہیں, دور رہنے کی وجہ سے پہچان میں نہیں آتی تھی. ورنہ صبح کے وقت اتنا اندھیرا نہیں رہتا تھا, وہ دور دور رہتی تھی. فاروق اعظم اپنی خاتون خانہ پہ ایک خاتون کو وہ بہت نماز جا کے مسجد ہی میں پڑھتی تھی تو پسند نہیں کرتے تھے. تو ایک دن کہنے لگے کہ اگر تم گھر میں نماز پڑھ لو تمہارے لیے گھر بہتر. کہا بالکل بہتر, حضور نے فرمایا بیوتہن خیر لہن, ان کے گھر بہتر ہے. تو کہا اچھا ایسا کیجیے کہ آپ مجھے منع کر دیجیے, میں نہیں جاؤں گی. کہا میں کیسے منع کروں گا, حضور نے منع کیا کہ عورتوں کو مت روکو, اگر آتی ہیں آنے تو حضور نے ہم کو منع کیا. لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے نہ روکو. تو حضور نے خود ہی منع کیا کہ ہم کو منع کر کیسے روکیں, وہ جانتی تھی نہیں روک پائیں گے. جب آپ نہیں روکیں گے تو میں تو ٹکٹ پڑھنے جاؤں. اتنی پرہیزگار تھی. جب دیکھا یہ کسی طرح سے نہیں رکتی ہیں, ایک دن کہیں اچھاڑ لے کے کہیں بیٹھے ہوئے تھے, جب چادر میں لپٹی ہوئی جا رہی تھی تو کہیں سے ایک آدھ کنکری پھینک دیا ان کی طرف. ادھر ادھر دیکھا, انہوں نے کوئی دکھائی نہیں دیا. اس کے بعد گھر واپس آ گئے. شاید لوگ ابھی اچھے نہیں رہے کیا, دیکھا ایک کنکری آئی تھی. یہ پارسائی تھی, یہ پرہیزگاری تھی, اتنی نگاہ تھی اس وقت پر, بغیر پہ رک گئی, اس طرح سے روکا. بس اللہ رحم کرے. تو یہ تیسری حدیث بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے, جس میں حضور نے پسند نہیں کیا عورتوں کے خلط ملط کو, بالکل نہیں پسند کیا. جب ان کے نماز پڑھنے کے بعد گھر میں بھی آئی ہے نا, تو عورت وہ نماز جو اپنے صحن میں پڑھتی ہے, کھلا ہوا صحن آنگن ہے, اب تو آنگن جلدی سے ہوتا نہیں ہے فلیٹ میں, اس سے اچھی وہ نماز ہے جو دالان میں پڑھ رہی ہے. جو دالان میں پڑھ رہی ہے اس سے اچھی نماز وہ ہے جو کوٹڑی میں پڑھ رہی ہے. اس سے اچھی نماز وہ ہے جو کوٹڑی کے ایک کنارے پڑھ رہی ہے. جتنا پردہ ہو, تستر ہو, اتنا بہتر. عورتوں کی عصمت اور عزت کا بہت خیال کیا. یہ ظاہری احتیاط ہے. جب بہت احتیاط ہوتی ہے تو کہیں کہیں سے بے احتیاطی راہ پا جاتی ہے, بہت احتیاط ہوتی ہے تو. اور جہاں کوئی احتیاط ہو ہی نہیں, کھلے عام خلط ملط ہے, تو پھر تو جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے کچھ کہنے کی نہیں. مجھ سے کہیں زیادہ آپ جانتے ہیں اس کو. اللہ اس سے بچانے کو چاہیے. اللہ سب کی عزت محفوظ کرے, عصمت محفوظ کرے, سب کو دینی شعور عطا کرے, دینی زندگی عطا کرے, دینی موت عطا کرے. اور وہ لوگ جنہوں نے دین پر اور ایمان پر زندگی گزاری ہے, اللہ مرنے کے بعد ان کا پڑوس عطا کرے. اور انہی پاک لوگوں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.